کہ 75% لوگ گوشت کھاتے ہیں، مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 15% ہے، تو باقی کے 60% لوگ کہاں سے آئے؟ تو جس کے بغیر مشکل میں جان تھوڑی ہے، کرو گے بند تو نقصان سبھی کا ہوگا، ان کے کاروبار کا نقصان ہوگا، کرو گے بند تو نقصان سبھی کا ہوگا، کرو گے بند تو نقصان سبھی کا ہوگا۔ گھاٹے میں صرف مسلمان تھوڑی ہے، گھاٹے میں صرف مسلمان تھوڑی ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو دیش میں گوشت کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، گوشت کھانے سے منع کیا جا رہا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہاں، اس میں مسلمانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھو، مسلمان قوم وہ ہے جو پتے چبا کر بھی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ماننے والے لوگ ہیں، صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اصل میں ان کو بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے، کسی نے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہے کہ گوشت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ حالانکہ اس ملک کے اندر ایک آنکڑا ہے گوشت کھانے والوں کے بارے میں کہ 75% لوگ گوشت کھاتے ہیں، مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 15% ہے، تو باقی کے 60% لوگ کہاں سے آئے؟ اور کتنے لوگوں کا روزگار، کاروبار، روزی روٹی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ٹریولنگز، جو گاڑیاں ادھر سے امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ چلانے والے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، گاڑیوں کا جو خرچہ آتا ہے، جو گیریج لائن جس کو کہتے ہیں فٹر لوگ، ان لوگوں کا کاروبار اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے چمڑوں کے ساتھ، کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ چمڑوں کے ساتھ اس کاروبار جڑا ہوا ہے، چمڑوں والوں کا اسی کے ساتھ کاروبار جڑا ہوا ہے۔ اور کتنے ایسے جانور ہیں جو ان جانوروں کے ویسٹیج کو کھاتے ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، مرغیاں ہیں، ان کے ویسٹیج کو کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں۔ ان کے خود کے بھی روزی روٹی پر پیر گر گیا نا، ان کے بھی رزق کے اوپر کیا ہو گیا؟ پیر گر گیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک شاعر کے چند اشعار سنانا چاہوں گا، جس نے حضرت راحت اندوری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر جو ہے اشعار کہے ہیں۔ راحت اندوری بہت مشہور شاعر ہے، ہندوستان کے گزرے ہیں، چند سال قبل ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ تو یہ شاعر نے راحت اندوری کے اشعار کے طرز پر چند اشعار کہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوا ہے بند تو ہو جائے، جان تھوڑی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہوا ہے بند تو ہو جائے، بھائی جان تھوڑی ہے، گوشت ہی تو ہے، ایمان تھوڑی ہے، گوشت ہی تو ہے، ایمان تھوڑی ہے، بڑے کا گوشت ہے، آب حیات تھوڑی ہے۔ آب حیات اگر کوئی پیے گا تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تو کیا گوشت کھائیں گے، بڑے کا گوشت کھائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ بڑے کا گوشت ہے، آب حیات تھوڑی ہے، جس کے بغیر مشکل میں جان تھوڑی ہے، کہ ہم اگر یہ نہیں کھائیں گے تو ہماری جان مشکل میں پڑ جائیں گی۔ نہیں بھائی، ہم تو الحمدللہ پتے چبا کر بھی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس روزہ بھی ہے، ہمارے پاس فاقے بھی ہے، ہمارے پاس قناعت والی زندگی کے فضائل بھی ہے۔ تو جس کے بغیر مشکل میں جان تھوڑی ہے، کرو گے بند تو نقصان سبھی کا ہوگا، کرو گے بند تو نقصان سبھی کا ہوگا۔ کسانوں کا نقصان ہوگا، چمڑے کے کاروبار والوں کا نقصان ہوگا، اور جو مسلم کے علاوہ دوسرے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ کھانے والے ہیں ان کا نقصان ہوگا۔ جن دکانوں میں یہ ساری چیزیں چلتی تھی، ہوٹلوں کے اندر، ان کے کاروبار کا نقصان ہوگا۔ کرو گے بند تو نقصان سبھی کا ہوگا، کرو گے بند تو نقصان سبھی کا ہوگا۔ گھاٹے میں صرف مسلمان تھوڑی ہے، گھاٹے میں صرف مسلمان تھوڑی ہے۔ لگی ہے پابندی تو پریشان وہ بھی ہے، لگی ہے پابندی تو پریشان وہ بھی ہے۔ کباب کے شوقین صرف مسلمان تھوڑی ہے، کباب کے شوقین صرف مسلمان تھوڑی ہے بھائی۔ صرف یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ صرف مسلمان ہی کباب کے شوقین ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت ہے اور بھی ہے وصل کے راحت کے سوا۔ تو بات کلیئر ہو گئی؟ جی۔ السلام علیکم۔